نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة لو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله ومولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم یہ سورہ حشر ہے. اس سے پہلے سورہ مجادلہ میں ان منافقین کا ذکر تھا جو چوٹی کے منافقین تھے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی اعتراض کیا اور صحابہ کرام پر بھی اعتراض کیا کہ دیکھیے ماں اپنی بیوی کو ماں کہنے کے بعد یعنی اظہار کرنے کے بعد بھی اس نے اس کو پھر بیوی کے طور پر رکھ لیا.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس کو بیوی کے طور پر رکھنے کی اجازت دے دی، حالانکہ وہ اللہ کا حکم تھا۔ جب تک اللہ کا حکم نازل نہ ہوا اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ زہار کرنے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آج کی اس صورت میں یعنی سورہ حشر میں بھی منافقین کا ذکر ہے، لیکن یہاں ترتیب کچھ اور ہے کہ یہاں ان منافقوں سے جو چوٹی کے منافق تھے کچھ چھوٹے درجے کے منافقین کا ذکر ہوگا۔ تو اس سے پہلے اللہ جل جلالہ کی عظمت و شان بھی بیان ہوگی اور مومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری فتح کی بھی ہوگی، اور مال فے کی تقسیم کا تذکرہ بھی آ رہا ہے۔ تو گویا اللہ جل جلالہ نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے ساری وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، ساری وہ مخلوق جو زمینوں میں ہے، یعنی زمینوں اور آسمانوں کی ساری مخلوق زبان حال سے اور زبان قال سے اللہ جل جلالہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے کہ اللہ جل جلالہ ایسی ذات ہیں کہ نہ ان کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی کاموں میں شریک ہے، نہ اس کے کوئی ناموں میں شریک ہے، اور نہ کوئی صفات میں شریک ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی دنیا و کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً ان ساری چیزوں کا خالق وہی ذات گرامی ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں تو وہ بھی ایک ثبوت ہے کہ ایسی عظیم تر مخلوق کو بنانے والا، پھر اس کی کاریگری کا یہ کمال ہے کہ اتنی بڑی مخلوق آسمان کو بنایا، ایک کے اوپر دوسرا تیسرا اور ساتواں آسمان، عرش و کرسی اور لوح و قلم بنا دیا۔ آسمانوں میں نہ کوئی سوراخ ہے، نہ کوئی اونچی نیچی جگہ ڈمپ اور جمپ ہے، نہ کوئی ستون ہے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کی مقدس ذات ہے جس نے آسمان جیسی مخلوق کو بغیر عیب کے بنایا، یا جیسے فرمایا کہ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، اگر تمہاری آنکھیں بار بار آسمانوں کی طرف اٹھیں اور اس کو دیکھیں تو یہ خاص اور حسیر واپس آتی ہیں، لیکن آسمان میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، اور اس آسمان کے بنانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ چیز جو زمینوں میں ہے۔ وہو العزیز، وہ بہت بڑی قوت کا مالک ہے، الحکیم، وہ حکمتوں والا ہے، یعنی باوجود اتنی بڑی قوت کے کہ وہ نافرمانوں کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے پھر بھی مہلت عطا فرماتا ہے، یہ اس کی حکمتوں کا تقاضا ہے۔ اس لیے عزیز بھی وہی ہے، حکیم بھی وہی ہے۔ چنانچہ تھوڑی سی فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، اللہ جل جلالہ امن والہ وہ ذات ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے، یعنی وہ کافر جو اہل کتاب سے ہیں ان کو اللہ جل جلالہ نے ان کے گھروں سے نکال دیا پہلے ہی حملے میں۔ جب پہلی بار ان پر حملہ ہوا، اسلامی لشکر نے پہلی بار ان پر چڑھائی کی، تو اس وقت ہی ان
اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ اس سے یہود مراد ہیں۔ یہود کا قبیلہ بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ فدق اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے عرینہ وغیرہ کے قبائل تھے جو مدینہ کے گرد و نواح میں آباد تھے۔ تو یہ ان کے متعلق اللہ جل جلالہ نے فرمایا یہ اپنے قلعوں میں رہتے تھے اور ان کے قلعے اپنے تئیں بڑے مضبوط تھے۔ ان کا خیال بھی اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا اور مسلمانوں کا خیال بھی بیان فرمایا کہ ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارا بھی یہی خیال تھا کہ یہ کبھی اپنے قلعوں سے نکلیں گے نہیں۔ وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اور ان لوگوں کا یعنی ان یہودیوں کا بھی خیال یہی تھا، ان کا بھی گمان یہی تھا کہ ان کے یہ قلعے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہیں من اللہ، اتنے مضبوط ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بھی یہ رکاوٹ ہے کہ کہیں سے کوئی اللہ کا عذاب آیا تب بھی یہ اپنے قلعوں میں محفوظ ہو جائیں گے اور یہ قلعے ان کو بچا لیں گے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے گرفت آئی تو پھر ان کو یہ مضبوط ترین قلعے بھی نہ بچا سکے۔ یہ مانعتم حصونہم من اللہ، اگر جس کا لغوی معنی یہی ہے کہ ان کے قلعے مانے ہیں اللہ سے، یعنی اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے۔ مسلمانوں کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ ان کے مضبوط قلعے ہیں، ہم ان کو کیسے فتح کر سکیں گے، اور یہود کا بھی یہی خیال تھا کہ ہم اپنے قلعوں میں محفوظ ہو جائیں گے اور یہ مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت ہمارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گی، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے بھی کوئی عذاب آیا تو ہم ان قلعوں میں محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ وہ قبائل تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مدینہ پہنچنے پر ان قبائل سے جنگی معاہدے فرمائے تھے، اور وہ یہی معاہدے تھے کہ اگر کوئی مسلمانوں پر حملہ آور ہوگا تو تم ان کا ساتھ نہیں دو گے، اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے دفاع کرو گے۔ ایسے ہی تم پر بھی اگر حملہ آور ہوا تو مسلمان تمہارے ساتھ مل کر کے دفاع کریں گے۔ لیکن ان لوگوں نے جو ہے یہ بدر اور احد کے بعد، بدر احد تک تو یہ اپنے ان معاہدات پر قائم رہے، لیکن ان کے بعد پھر کافروں کے ساتھ انہوں نے جوڑ توڑ اور میثاق کرنے شروع کر دیے۔ ان کا بڑا جو ہے وہ کعب بن اشرف تھا، جو بہت بڑا چوٹی کا منافق تھا۔ وہ اپنے قبیلے کے 40 آدمیوں سمیت مکہ گیا اور وہاں معاہدہ کر کے آیا تھا، اور یہ بات اللہ جل جلالہ نے وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی تھی۔ تو فرمایا کہ آتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، پھر عذاب دیا ان کو اللہ نے ایسی جگہ سے کہ لم یحتسبوا، ان کو گمان تک بھی نہ تھا۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من حیث لم یحتسبوا، ایسی جگہ سے ان پر خدا کا عذاب آیا کہ ان کو گمان بھی نہ تھا۔ کہاں سے آیا؟ کہ قذف فی قلوبہم الرعب، کہ اللہ جل جلالہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ اب وہ تو اپنی سرحدیں محفوظ کر رہے تھے، اپنے قلعوں کو پکا اور پختہ بنا رہے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے قلعے محفوظ ہیں اور ہم کو یہ بچا لیں گے، لیکن اللہ جل جلالہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا رعب ڈال دیا کہ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، کہ وہ خراب کرتے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے۔ یہ چونکہ بہت سے قبائل تھے اور کئی واقعات ہیں، اس لیے یہ جملہ جو ہے کہ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کرتے تھے، برباد کرتے تھے، کہ جب مسلمانوں نے ان کا گھیراؤ کیا، باہر سے
ان کا گھیراؤ کر لیا تو اپنے دفاع کے لیے اپنے گھروں کے کیواڑ اور چھتیں یہ جو ہے اکھیڑ کر کے گلیوں کو بند کرتے تھے تاکہ گلیوں سے مسلمان اندر نہ گھس آئیں۔ ادھر مسلمان تھے کہ وہ ان کی دیواریں وغیرہ توڑ کر کے اس بستی کے اندر ان کے گھروں کے اندر داخل ہونا چاہتے تھے۔ ایک یہ ہے کہ یخربون بیوتہم بایدیہم، دوسرا یہ معنی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑ پھوڑ رہے تھے اور برباد کر رہے تھے کہ جب ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈالا تو یہاں لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوا تھا، اتنا رعب پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جنرل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ تو ہم تمہاری جان بخشی کر دیں گے، صرف علاقہ خالی کر دو، علاقہ خالی کر دو اور قلعوں کو خالی کر دو۔ 10 دن کی مہلت دی کہ 10 دن کے اندر ہر شخص اپنا مال اٹھا کر کے یہاں سے نکل جائے۔ دنیا و کائنات کے اندر بڑے بڑے جرنیل آئے، لیکن اس جرنیل صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر صاحب اخلاق کوئی جرنیل نہیں آیا جس نے علاقہ فتح ہونے کے بعد یہ اعلان کیا ہو کہ ہم تم کو 10 دن کی مہلت دیتے ہیں اور 10 دن کے اندر اپنا سامان لے کر کے اس علاقے سے باہر چلے جاؤ۔ شکست خوردہ قوموں کو تو دنیا اذیتیں پہنچاتی ہے، تکلیفیں پہنچاتی ہے اور ان کے مال اور ان کے بچوں اور بیویوں سب پر قبضہ کر لیتی ہے، لیکن یہ سرکار دو عالم سید مدنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے کہ ان لوگوں کو 10 دن کی مہلت دی گئی تھی کہ ان 10 دنوں کے اندر تم اپنا مال لے کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ چنانچہ جب آپ نے 10 دن کی مہلت دی تو پھر بڑے اطمینان کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے گھروں کی چھتیں بھی اکھیڑیں، چونکہ چھت زیادہ قیمتی ہوتی ہے، دیواریں تو جہاں کہیں کوئی جاتا ہے وہ بنا ہی لیتا ہے، اور اپنے کیواڑ اور دروازے بھی اکھیڑ لیے تھے اور اونٹوں کے ذریعے لاد کر کے لے گئے تھے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ہمارے مفسرین اللہ جل جلالہ ان کی روحوں پر ان کی قبروں پر کروڑا رحمت نازل فرمائے، وہ لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی نے ترچھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا کہ یہ مال لے جا رہے ہیں جبکہ ہم نے یہ علاقہ فتح کیا ہے اور ہم کو یہ مال غنیمت کے طور پر ملے گا، تو یہ تو مال ہمارا ہے۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مال لے جا رہے ہیں، بلکہ بڑے آرام و اطمینان کے ساتھ وہ لوگ لے گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، رہ گئے تھے، ان کو بھی پھر دن دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ اب اپنا سامان 1 دن کے اندر 1 اونٹ پر لاد کر کے تم جا سکتے ہو۔ تو یہ ایسا کریم اور صاحب اخلاق جس کو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ایسے عظیم تر خلق کا مالک ہے۔ یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ گھر میں یا کسی محفل میں یا اپنی بیٹھک میں بیٹھ کر کے کسی کے ساتھ ایسا خلق اور ایسا اچھا برتاؤ کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ میدان جنگ میں ایک جرنیل نے ایسے اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ کیا کہ دنیا کا کوئی جرنیل اس قسم کی روایت ہی نہیں چھوڑ گیا۔ یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ اخلاق تھا کہ دشمنوں کو، اور وہ دشمن جنہوں نے اس میں عہد میں بھی تکلیفیں پہنچائیں، میدان احزاب میں بھی تکلیفیں پہنچائیں، اور پھر وحی کے ذریعے جن کی منافقت کا علم ہو گیا تھا، ایسے منافقوں کو بھی اللہ جل جلالہ نے یہ مہلت دے دی تھی۔ اللہ جل جلالہ کے سچے رسول نے یہ مہلت دی تھی۔ یہ بہت بڑا اخلاق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی رسالت کی یہ دلیل ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ قذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، ان کے دلوں پر اللہ نے رعب ڈال دیا، یہ خراب کرتے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، او بصیرت رکھنے والو عبرت حاصل کرو، کیا ایسے بہت بڑے اخلاق کا مالک بھی کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔
ان کتب اللہ علیہم الجلال عذبہم فی الدنیا، کیوں نہ لکھ لیا اللہ نے ان پر جلاوطنی، البتہ عذاب دیا ان کو دنیا میں۔ یہ ان کی جلاوطنی تھی کہ یہ کیا ہے، اہل کتاب یہود اس موقع پر یہ جلاوطن ہوئے۔ اس جلاوطنی کے بعد یہ لوگ جا کر کے پھر خیبر میں آباد ہوئے، اور جب خیبر فتح ہوا تو یقیناً یہ لوگ تاریخ کے حوالے سے اگر اس کی مزید تفصیل دیکھی جائے تو مفسرین نے اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ باتیں لکھی ہیں کہ یہ اصل میں شام سے آئے تھے، کہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی پائی گئی تھی کہ آنا والا آخری جو نبی ہے اس کی ہجرت کی جگہ مدینہ ہے، اس کا نام اور اس کی صفات اور علامات انہوں نے اپنی کتابوں میں دیکھی، اس لیے ہجرت کر کے یہ مدینہ میں آئے تھے، یہاں آباد ہوئے، اور ایسے حالات کے بعد یہاں سے یہ نکلے اور نکل کر کے خیبر پہنچے۔ خیبر جب فتح ہوا تو وہاں سے یہ نکل کر کے واپس شام کی طرف چلے گئے۔ جب یہ ہجرت کر کے آ رہے تھے شام سے تو اس وقت بھی کسی نے کہا تھا کہ جیسے یہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں ایسے یہ ہجرت کر کے یہاں سے چلے جائیں گے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ آنے والا نبی بنو اسحاق سے ہوگا، ہمارے ہی قبیلے سے ہوگا۔ جب یہ بنو اسماعیل سے آیا تو بغض و حسد کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہ لائے، بہت کم تھے جو ایمان لائے تھے، اور باقی یہاں سے نکال دیے گئے، اور بالآخر یہ شام کی طرف ہی چلے گئے تھے۔ تو فرمایا لعذبہم فی الدنیا، عذاب دیا ان کو اللہ نے دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ کیوں ایسے عذاب میں ان یہودیوں کو مبتلا کیا گیا؟ اللہ جل جلالہ اس کی علت اور سبب بیان فرماتے ہیں، اور ہم کو بھی یہ نشاندہی کی جا رہی ہے کہ خیال کرنا کہیں تم لوگوں کے اندر تو ایسی بات نہیں پائی جاتی جو ان یہود کے اندر پائی جاتی تھی کہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کیا اور آخرت کے عذاب کا بھی دنیا میں ہی اعلان کر دیا اور اپنی مقدس کتاب میں اعلان کر دیا۔ خیال کرنا یعنی تم بھی یہ آنکھیں بند کر کے مراقبہ نہ کرو، بلکہ آنکھیں کھول کر کے مراقبہ کرو کہ کہیں وہی بات تم میں اور ہم میں تو نہیں پائی جاتی۔ اس لیے فرمایا کہ ان کو نکال دینے کا جو سبب تھا وہ یہی تھا کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہم نے ان کو دنیا میں عذاب میں مبتلا کیا اور ان کو یہاں سے نکال دیا، ان کے دلوں میں مومنوں کا ایسا روب ڈال دیا تھا کہ وہ بغیر مقابلہ کیے بغیر لڑائی اور جھگڑے کے، بغیر قتال کے وہاں سے اپنا سامان لے کر کے نکل گئے تھے، اور آخرت کے بھی عذاب ان کے لیے مقرر کیا گیا۔ اس کی وجہ اور اس کا سبب یہی تھا کہ شاقوا اللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ سے اختلاف کیا اور انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی تھی۔ معلوم ہوا کہ جو شخص رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے اللہ جل جلالہ اس کو دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو کھرا ہے۔ اگر دنیا میں ایسے کسی عذاب سے وہ بچ ہی گیا تو آخرت کا عذاب اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے ہم کو یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کریں گے۔ اس لیے فرمایا وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا قاعدہ کلیہ ہے، یہ ہمارا اصول ہے کہ جو شخص بھی مخالفت کرے اللہ کی پس بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے، بڑی گرفت والا ہے۔ ایسے اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف کو وہ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کچھ اس وقت کے واقعات بھی کہ کچھ لوگ وہاں سے نہیں نکل رہے تھے جنگ کرنے کے لیے اور لڑنے کے لیے، اور مسلمانوں نے یہ جو باہر سے گھیرا ڈالا ہوا تھا یہ پریشان تھے کہ جب یہ نکلتے نہیں ہیں تو ان سے لڑائی کیسے ہوگی۔ چنانچہ یہ ایک جنگی چال تھی، اور ہمیشہ میدان جنگ میں اس قسم کے طریقے اور حربے اور تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں۔ تو ایک تدبیر یہ بھی تھی کہ ان کے درختوں کو کاٹو۔ تو کچھ لوگوں نے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے کچھ لوگوں نے ان کے درختوں کو کاٹا، اور وہ درخت بڑے قیمتی،
قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ۔ جب ان لوگوں کو گھروں سے نکالنے کے لیے یہ حربہ اختیار کیا گیا تو کچھ صحابہ نے ان کے درختوں کو کاٹا اور کچھ صحابہ نے قیمتی درخت کاٹ دیے اور کچھ نے قیمتی تو نہیں عام قسم کے درخت کاٹے، تو ان کو خیال تھا کہ علاقہ تو فتح ہو رہا ہے، اس لیے یہ مال غنیمت کے طور پر ہم کو ہی ملے گا، تو ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنے مال کو کیوں کر نقصان پہنچائیں۔ اور کچھ اس نظریے سے کہ ہم ان کے درختوں کو کاٹیں تاکہ اپنی مال کا جو ہے تحفظ کرنے کے لیے یہ لوگ گھروں سے باہر نکلیں۔ چنانچہ یہود کو اور تو کوئی بات ہاتھ نہ لگی، کہنے لگے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور امن کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، یہ تو آپ درخت کاٹ رہے ہیں، تو کیا درخت بھی کافر ہیں؟ ہم کو تو مارتے ہو کہ ہم کافر ہیں اور اتباع رسالت نہیں کرتے، تو کھجوروں نے بھی کیا کفر کیا ہے؟ تو اس قسم کے انہوں نے اعتراضات کیے، تو ایسے اعتراض کا جواب جو ہے اللہ نے خود دیا ہے اور فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ۔ وہ جو کاٹا تم نے کھجور کے درختوں کو، لینا کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کے درخت کو، اور وہ جو چھوڑ دیا تم نے ان کو، یعنی کچھ وہ درخت کہ لوگوں نے صحابہ کرام نے ان کو کاٹا اور کچھ وہ کہ ان صحابہ کرام نے ان درختوں کو نہیں کاٹا۔ اب درخت بھی دو قسم کے اور لوگ بھی دو قسم کے، کچھ کاٹنے والے اور کچھ نہ کاٹنے والے، کچھ قیمتی درخت اور کچھ کم قیمت والے۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا جو جن درختوں کو تم نے کاٹا یا جن درختوں کو تم نے چھوڑ دیا قائمتن علی اصولها، اپنے منڈوں پر وہ کھڑے رہے، یہ دونوں کام فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ایسا ہو رہا تھا۔ یعنی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے اس لیے درخت کاٹے یہ گھروں سے نکلے اور ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں اور جنگ کریں ہیں، تو ان کی نیت بھی صحیح تھی، ان پر بھی اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ تو کافروں کو ان پر اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش ہے اور نہ اپنے مومنوں کو، اور جنہوں نے نہیں کاٹے انہوں نے بھی درست کیا۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جنہوں نے درختوں کو کاٹا انہوں نے بھی درست کیا، جائز ہے، اور جنہوں نے نہیں کاٹا یہ اس سے بھی زیادہ درست ہے، یہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ تو فبإذن اللہ، دونوں نے اللہ کے حکم کی پیروی کی ہے، قربان جاؤں، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، یعنی کاٹنے والے بھی اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے تھے، اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی و اتباع کر رہے تھے، اور جنہوں نے نہیں کاٹا وہ بھی اللہ کے حکم کی اتباع کر رہے تھے۔ گویا دونوں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے مطیع و فرما بردار ہیں، ان پر کسی قسم کے اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ساتھ علت بھی بتا دی کہ جنہوں نے کاٹا وہ بھی اس لیے کہ لیخزی الفاسقین، تاکہ رسوا کیا جائے ان گناہ گاروں کو، اور جنہوں نے نہیں کاٹا وہ بھی اس لیے کہ لیخزی الفاسقین، کہ ان کا مال ایسے رہے اور یہ مال غنیمت میں مومنوں میں تقسیم ہو کر کے ان کے کام آئے، یہ بھی ان کے لیے ذلت و رسوائی کی بات تھی، اور کاٹ دینا بھی ان کے لیے ذلت و رسوائی کی بات تھی۔ کیا کمال ہے قرآن کا کہ جہاں اس نے اللہ کے سچے رسول کو یہ بشارت دے کر کے منافقین پر اور خاص طور پر ان یہودیوں پر مومنوں کا روب ڈال کر کے ایک مدد فرمائی، ایسے صحابہ کرام کی عظمت اور آپ کی صداقت کے بھی دلائل پیش کر دیے، تو فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ سارا کا سارا اللہ کے حکم سے ہوا، اس لیے صحابہ کرام کی جماعت پر بھی کسی کو اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ جل جلالہ ہم کو صحابہ کرام رسول اللہ اور اللہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو سننے سمجھنے اور اس پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اس کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب
ولكن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں سے اللہ جل جلالہ نے مال فے کا ذکر فرمایا، کیونکہ اسلام میں سب سے یہ پہلا مال تھا جو مال فے کے طور پر حاصل ہوا تھا۔ فے کہتے ہیں لوٹا دینے کو، کیونکہ مال غنیمت کہتے ہیں ایسا مال جو مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں جنگ لڑنے کے بعد مال حاصل ہو۔ کافر میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، علاقہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے، تو اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا پہلے ذکر ہو چکا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَلِلرَّسُولِ وَلِلرَّسُولِ، کہ وہاں یہ کہا گیا تھا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ وہ اللہ کا رسول اپنی مرضی سے تقسیم کرے گا، باقی 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں گے، کہ ایک حصہ پیدل کا اور 2 حصے سوار کے، اس طریقے سے اس کو تقسیم کر جائے۔ اور مال فے کہتے ہیں کہ مسلمان کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے لیکن لڑائی نہیں ہوئی اور کافر مال چھوڑ کر کے بھاگ گئے، تو یہ مال فے ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ چونکہ سارا مال اللہ کا ہے تو اللہ نے وہ مال اپنے رسول کو لوٹا دیا، تو اس لیے یہاں جو مال فے مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا، قبیلہ بنو نذیر نے صلح کر لی اور اپنا سارا مال جو ہے جان بخشی کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا، تو اس مال کی تقسیم کا بھی ایک مسئلہ تھا کہ کہیں مسلمان اسی مال میں ہی الجھ کر کے نہ رہ جائیں۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، وہ مال جو لوٹا دیا اللہ نے اپنے رسول پر ان میں سے، فما اوجفتم علیہ من خیل، نہیں دوڑائے تم نے اس پر کوئی گھوڑے اور نہ کوئی اونٹ، لیکن اللہ وہ ہے جو مسلط کرتا ہے اپنے رسول کو جس پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو فرمایا مال فے اس طرح تقسیم نہیں ہوگا جیسے مال غنیمت، بلکہ مال فے کی تقسیم کا طریقہ کار ہم بتاتے ہیں، کیونکہ مال غنیمت تو وہ ہوتا ہے کہ جہاں تمہارا مقابلہ ہو، کوئی تکلیف ہو، جنگ ہو، یہاں کوئی جنگ ہوئی نہیں ہے، ایسے ہی بغیر اونٹ اور گھوڑے دوڑانے کے یہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا، اللہ نے رسول کے لوٹا دیا، اس لیے جو ہے اس کی تقسیم کا طریقہ کار الگ ہے۔ ایسے مختصر عرض کر دوں تو گویا اس افاء اللہ میں بیان کیا گیا ہے قبیلہ بنو نذیر کے مال کے بارے میں۔ جب یہودی قبائل نے دیکھا کہ اس طریقے سے صلح کر لی گئی ہے تو دوسرے قبائل نے بھی ایسے ہی صلح کرنی چاہیے، تو ان کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، یہ قبیلہ عرینہ اور بنو قریظہ اور فدق، یہ قبائل ہیں جن کا ذکر قرآن نے اس آیت میں کیا ہے۔ غرض اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اس مال کی تقسیم اس طریقے سے کی جائے گی کہ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک اللہ کے رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور ایک رسول اللہ کے ذو القربا کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور ایک حصہ یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِین، اور ایک حصہ
مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور ایک حصہ مسافروں کے لیے، اگرچہ مسافر اپنے گھر میں اپنے تئیں کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، جب وہ مسافر ہے اور مسافر ہونے کی حالت میں اس کے پاس اخراجات نہیں ہیں تو وہ بھی اس میں شریک ہو سکتا ہے، اس کو بھی مال فے میں حصہ دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی تشریح حضرات مفسرین نے اس طرح کی ہے کہ فللہ، ایک حصہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ برکت کے لیے کہا گیا کہ ایک حصہ اللہ کے لیے، یہ اللہ کا نام لیا گیا ہے، ورنہ اللہ نے اس مال کو کیا کرنا ہے۔ لیکن کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایک حصہ اللہ کے لیے نکالو، اس کو بیت اللہ کی تعمیر اور مساجد کی تعمیر پر خرچ کیا جائے، یہ ہے فللہ، یہ اللہ کا حصہ ہوا۔ دوسرا حصہ وللرسول، اللہ کے رسول کے لیے، یعنی اس مال میں سے ایک حصہ اللہ کے رسول کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر اور اپنے اہل و عیال پر اس حصے کو جو ہے خرچ کریں گے اپنی مرضی سے، اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہوا۔ اور اللہ کا رسول اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس لیے اس کا حصہ بھی باقی نہیں رہا، اس وقت یہ حصہ نہیں نکالا جائے گا۔ اگر للہ کہا گیا ہے برکت کے لیے تو پھر وہ حصہ بھی نہیں رہے گا، اور للرسول بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں نہ ہونے کی وجہ سے، اس دنیا سے اگلے جہان میں تشریف لے جانے کی وجہ سے تمام مفسرین متفق ہیں کہ مال فے اس وقت اگر مسلمانوں کو، مومنوں کو حاصل ہوگا تو یہ حصہ بھی نہیں نکالا جائے گا۔ تیسرا حصہ ہے وذی القربیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، یہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب مراد ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نہیں ہے تو ذو القربیٰ کا حصہ بھی ختم ہو گیا، ان کا بھی یہ حصہ نہیں رہا، اس لیے یہ حصہ بھی نہیں نکالا جائے گا۔ آگے فرمایا والیتامیٰ، یتیم، یتیم کوئی بھی ہو، اس میں سے جو ہے وہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا بھی کوئی یتیم ہو تو اس کو بھی یہ حصہ دیا جائے گا۔ اور یہ یاد رکھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذو القربیٰ کے لیے یہ حصہ اس لیے مقرر کیا گیا کہ ان کے لیے صدقات جو ہیں وہ کیا حرام ہیں۔ سید جو ہے ہماری اصطلاح میں جس کو سید کہتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، تو ان پر صدقات حرام ہیں، یہ علامات ختم نبوت میں تھے۔ اس لیے اگر کوئی ان میں، اگر کوئی حکمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مسلمان حاکم اس حصے میں سے کسی امیر کو بھی، غنی کو بھی دیتا ہے تو وہ بھی لے سکتا ہے، یہ صدقہ نہیں ہے۔ تو ایسے یتامہ میں کوئی بھی ہو، سب یتیموں کو اسی سے حصہ دیا جائے گا، والمساکین، اور مسکینوں کو بھی اسی سے ایک حصہ ملے گا۔ ہاں اگر ذی القربیٰ میں سے کچھ مساکین حساب میں آ گئے تو ان کو بھی یہ حصہ ملے گا، اور وابن السبیل مسافر ہیں، اگرچہ یہ اپنے گھر میں غنی کیوں نہیں ہے، اس کو بھی مال فے سے حصہ دیا جا سکتا ہے۔ یا اس کا مختصر طریقہ کار جو ہے وہ یہ لکھا گیا کہ مال فے کو اس میں بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا، اسلامی بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا، پھر وقت کا حکمران اس کو اپنی مرضی سے رفاہ عامہ کے لیے اور ان تمام لوگوں کی ضروریات کے لیے خرچ کر سکتا ہے۔ یہ ہے ایک آسان طریقہ، یہ ہے مال فے۔ ویسے بات لمبی ہو جائے گی، ورنہ اس میں مال غنیمت میں بھی 5واں حصہ ہے، اور وہ خزانہ جو زمین سے نکلے اس میں سے بھی 5واں حصہ ہے۔ تو آگے کی آیت پڑھ کر کے مزید تشریح کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ تقسیم کا یہ طریقہ کار ہم نے کیوں کر مقرر فرمایا؟ فرمایا کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ،
تاکہ نہ رہے یہ لین دین یہ دولت کا بین الاغنیاء منکم تم میں سے غنی لوگوں کے درمیان۔ مال فے کے تقسیم کا طریقہ کار ہم نے اس لیے مقرر کیا ہے کہ یہ دولت غنی لوگوں کے درمیان نہ رہ جائے، یہ غریبوں اور مسکینوں تک اور یتیموں تک بھی پہنچے۔ تو گویا اسلام نے، اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں قرآن کے حوالے سے یہ جو دولت مند جو ہے، غنی جو ہے یہ غنی تر ہوتا جاتا ہے، اور غریب جو ہے یہ غریب تر ہوتا جاتا ہے، اس فتنے کو روکنے کے لیے مال فے کی تقسیم کا یہ طریقہ کار مقرر فرمایا۔ جبکہ خزانہ مل جائے تو اس سے 5واں حصہ تقسیم کیا جاتا ہے، اور اگر زمین میں کوئی چیز بوئی جائے اور بارانی زمینیں ہوں تو اس سے پھر اس کا بھی آدھا یعنی 10واں حصہ تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ یہ دولت امیر لوگوں کے درمیان نہ رہ جائے۔ اور اگر یہ زمین ٹیکس والی ہے جیسے ہمارے ملک کی یہ زمینیں، تو پھر اس عشر کا بھی آدھا دیا جائے گا، وہ 20واں حصہ بن جائے گا۔ اور اگر مال تجارت ہے، دیکھو یہ تھا کہ زمین میں وہ بوتا ہے اور پھر زمین کی پیداوار سے یہ دیتا ہے، اور اگر یہ شخص ادھر سے خرید کرتا ہے پھر اپنے پاس آ کر کے مال کو رکھتا ہے، پھر اس کو فروخت کرتا ہے، اس سے نفع آتا ہے، تو اس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ تو مال تجارت ہے پھر اس کا بھی آدھا دے گا، یعنی 40واں حصہ دے گا۔ تو یہ تقسیم کار جو ہے اللہ جل جلالہ نے مقرر فرمائی ہے تاکہ لا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ دولت امیروں کے درمیان گردش نہ کرتی رہے، بلکہ اس طریقے سے یہ دولت غریبوں، مسکینوں اور جو ہے ضرورت مندوں تک بھی پہنچ سکے۔ تو گویا اسلام نے جو ہے اس کو دولت کو تقسیم کرنے کا ایک طریقہ کار مقرر کر دیا تاکہ یہ فتنہ ہی پیدا نہ ہو۔ اور اس وقت پوری دنیا میں جو ہے یہ امیر امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب تر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلامی تعلیمات پر اور دولت کی تقسیم کا طریقہ کار وہ نہیں رکھا گیا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ تو دیکھیے اللہ جل جلالہ نے جو ہے دولت کو تقسیم کرنے کے لیے، خزانوں کو تقسیم کرنے کے لیے، جیسا کہ کچھ ایسے خزانے ہیں کہ وہ کسی کے ملک میں ہی نہیں دیے، جیسے ہواؤں کا خزانہ، یہ پانی کا خزانہ ہے، تاکہ یہ ہے کہ لوگ اپنی ضرورت کے لیے یہ بڑے لوگوں کے ہاں مارے مارے نہ پھرتے رہیں۔ اور کچھ ایسی دولت ہے اللہ نے اگرچہ عارضی طور پر لوگوں کے ملک میں دی ہے، لیکن اس کی تقسیم کا طریقہ کار مقرر فرما دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا رسول تم کو دے دے وہ لے لو، اور جس سے تم کو روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ آیت اگرچہ اس یہاں مال کی تقسیم کے بعد، مال فے کی تقسیم کے طریقہ کار کے بیان کرنے کے بعد ذکر کی گئی ہے، اور ظاہری معنی اس کا یہی ہے کہ اللہ کا رسول اس مال سے جو کچھ تم کو دیتا ہے وہ لے لو، اور جس مال سے تم کو نہیں دیتا وہ مت لو، اس میں لینے کی کوشش نہ کرو۔ لیکن اس آیت میں ایسا جامع مفہوم ہے کہ اللہ جل جلالہ کی اس مقدس کتاب کی فصاحت و بلاغت اور عظمت کو دیکھیے کہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ اللہ کے رسول نے تم کو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ اللہ کے رسول نے نہ کرنے کے لیے کہا ہے اس کو مت کرو، اس سے رک جاؤ۔ اس لیے پوری شریعت پر یہ محیط ہے آیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کا سبق دیتی ہے یہ آیت۔ اس لیے ہم میں سے مسلمان اور پکا مومن وہی ہے جو اس آیت پر پورا عمل پیرا ہو اور اس تقسیم کار کو بھی جو ہے تسلیم کرے۔ اور فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی دل میں بھی تمہارے خواہش پیدا نہ ہو کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ نہیں کرنا، جی چاہتا تھا کہ کر لیں، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کرو اور جی چاہتا ہے کہ نہ کریں، نہیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ اگر اطاعت نہیں کرو گے تو ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے، وہ کسی وقت بھی اپنے عذاب میں اور اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ آگے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارهم واموالهم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا
اور یہ مال فے ان لوگوں میں تقسیم ہوگا جو فقراء ہیں مہاجرین، ایسے فقراء جو مہاجرین ہیں، مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، الذین اخرجوا من دیار، یہ وہ لوگ ہیں جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، یہ وہ لوگ ہیں جو نکال دیے گئے اپنے مالوں سے۔ یہ کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں، ان کی کوئی خاندانی دشمنی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، صرف اور صرف یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل چاہنے کے لیے اور اللہ کی رضامندگی حاصل کرنے کے لیے اپنے مالوں کو بھی چھوڑ کر کے ہجرت کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ مدینہ آ گئے، اور اپنے گھروں کو بھی چھوڑ کر کے اپنی اولادوں کو بھی چھوڑ کر کے یہ آئے ہیں، اور ان کا مقصد ینصرون اللہ ورسولہ، اللہ کی مدد، یعنی اللہ کے دین کی مدد اور اللہ کے رسول کی مدد اور نصرت ہے، اس لیے یہ سب کچھ چھوڑ کر کے آئے ہیں، ان کو بھی مال فے میں سے حصہ دیا جائے گا۔ اور یہ یاد رکھنا کہ اولئک هم الصادقون، یہی ہیں سچے مومن، یہ ہیں سچے مومن، انہوں نے جو کچھ منہ سے کہا وہی ان کی دل کی بات ہے، یعنی انہوں نے جو یہ ہجرت کی ہے اور اپنے مالوں کو اور اپنی گھروں کو چھوڑ دیا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، ان کا یہ کہنا سچ ہے، صرف اور صرف اللہ کے دین کی مدد کے لیے، اللہ کے رسول کی مدد کے لیے یہ بات ان کی سچ ہے، اس لیے یہ کون ہے؟ سچے مومن ہیں۔ اللہ یہ مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عظمت اس میں بیان کی گئی ہے، اور اس میں کوئی امتیاز نہیں رکھا گیا، اس لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس وقت ان صحابہ کرام میں سے جو مہاجرین ہیں کسی کے اس کا ایمان کا قائل نہ ہو تو وہ کافر ہے، اور اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ اس آیت کا منکر ہے جس آیت نے مہاجرین صحابہ کرام کی ایمان کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے اولئک هم الصادقون، یہ سچے ایماندار ہیں۔ اس لیے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ لوگ، حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال ہیں، یہ کون صحابہ ہیں؟ یہ مہاجرین صحابہ ہیں، اور ان کے ایمان کی گواہی اللہ جل جلالہ نے دی ہے، اور ان میں کوئی امتیاز اور فرق نہیں ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ منافق تو پیدا ہی مدینہ میں ہوئے ہیں، وہاں تو خالصتاً مخلص ایمان والے لوگ تھے۔ فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، وہ لوگ کہ جگہ بنائی اپنے گھر میں اور ایمان ان سے پہلے، ان کے گھر بھی پہلے سے مدینہ میں تھے اور ان کا ایمان بھی پہلے سے تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت یہ اپنے گھروں میں بھی رہ رہے تھے اور پہلے سے ایمان بھی قبول کر چکے تھے۔ تو مہاجرین کے ذکر کے بعد یہ انصار کا ذکر ہے، یہ انصار مدینہ ہے، یہ انصار مدینہ کا ذکر ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شہزادہ جو ہے دورے پر مدینہ شریف آ رہا تھا تو انہوں نے جو بینر لگائے ہوئے تھے وہاں لکھا ہوا تھا کہ مرحبا بکم من مدینۃ الانصار والمہاجرین، انصار اور مہاجرین کے شہر والوں کی طرف سے یہ ہم مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، تو گویا مدینہ انصار کا بھی ہے اور مدینہ مہاجرین کا بھی ہے۔ تو قرآن نے بھی جہاں مہاجرین کا تذکرہ کیا ہے وہاں پھر انصار کو باقی نہیں چھوڑا بلکہ اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یحبون من ہاجر الیہم، یہ محبت کرتے ہیں اس شخص سے جس نے ہجرت کی ہے ان کی طرف۔ یعنی ان کے ایمان کی ایک بہت بڑی علامت تو یہ تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں پہنچنے سے پہلے ہی ایمان قبول کر لیا تھا، اور دوسری ان کے ایمان کی علامت یہ ہے کہ یحبون من ہاجر الیہم، جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کو بھی انہوں نے قبول کیا ہے اور ان کے ساتھ بھی انہوں نے محبت کی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو گویا ایمان کی علامت کیا ہے کہ جو مہاجرین کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اگر کسی کو کسی ایک مہاجر صحابی سے بھی بغض ہے تو وہاں ایمان نہیں ہے۔
اور سب سے بڑی بات ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، نہیں پاتے اپنے سینوں میں کسی قسم کی کوئی تنگی، یعنی ایسی محبت کرتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر خوشامد نہیں ہوتی، بلکہ تہ دل سے انہوں نے عزت و اکرام کیا ہے، اور تہ دل سے آنے والے مہاجرین کو جو ہے مرحبا کہا ہے، حتیٰ کہ اپنے ساتھ ملا کر کے اپنے اخراجات میں سے ان کو اخراجات دے کر کے، اپنے گھروں میں سے گھر دے کر کے، زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ مروت کر کے، اپنے دل میں کبھی انہوں نے تنگی ہی محسوس نہیں کی ہے۔ مما اوتو، اس مال کے دینے میں جنہوں نے دیا، ویؤثرون علی انفسہم، مال کا دینا کجا ہے، انہوں نے اپنے جانوں سے بھی ان کو ترجیح دے دیا۔ اللہ اللہ، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو گویا جہاں مہاجرین صحابہ کرام کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے ہم الصادقون کا وعدہ کیا، انصار کے ایمان کا ثبوت بھی مہاجرین صحابہ کرام ہے۔ گویا جنہوں میں مہاجرین صحابہ کرام کی عزت و عظمت ہے، وہ لوگ بھی پکے اور سچے مومن ہیں، اور ان کے ایمان کا کمال یہ ہے یؤثرون علی انفسہم، انہوں نے اپنی جان سے بھی ان کو ترجیح دے دی۔ اور اس پر واقعات تو بے تحاشا ہے کہ صحابہ کرام نے کسی آنے والے مہاجر کو کھانا کھلانے کے لیے جب لے گئے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، صرف ایک آدھ آدمی کا کھانا موجود تھا، تو بتی بجھا کر کے خود منہ ہلاتے رہے اور مہمان کو کھلاتے رہے، اور ایسا کرنے پر ان کو فخر ہے، یہ ان کے ایمان کی علامت ہے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ وہاں بھوک ہی کیوں نہ ہو، گھر میں اگرچہ بھوک تھی پھر بھی ان کو اپنی جان پر ترجیح دے دی ہے۔ کیوں؟ یہ ایمان کی علامت ہے، جو مہاجرین کے ساتھ اس قسم کی محبت کرتا ہے اور اپنی جان سے ان کو ترجیح دیتا ہے، تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ شخص جو بچا گیا اپنے آپ کو بخل سے، بس وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو بخل سے بچایا وہ کامیاب و کامراں ہوا۔ یعنی جب مہاجرین صحابہ کرام کی عزت و عظمت کی بات آئے تو پھر بخل نہیں کرنا چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، یعنی ہجرت کرنے کے والوں کے بعد بھی کچھ لوگ آئے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے ایمان کی، کیوں؟ ایک تو مہاجرین کے ایمان کا تذکرہ تھا، ایک انصار کے ایمان کا تذکرہ تھا۔ مہاجرین و انصار کے بعد بھی تو کچھ لوگ آئے اور مسلمان ہوئے، جن میں ہم اور آپ بھی ہیں کہ ہم نے ان کے بعد ایمان کو قبول کیا۔ تو فرمایا وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں، ان کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہم کو بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہمارے ایمان سے بھی سبقت لے گئے، جنہوں نے ہم سے بھی پہلے ایمان کو قبول کر لیا۔ یہ تو ہے دعا، اور دعا کا ترجمہ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اتنی محبت رکھتے ہیں ان صحابہ کرام کے ساتھ کہ پھر اپنے تئیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کی مغفرت ہیں جو ہم سے پہلے ایمان لے کر بازی لے گئے، ایمان قبول کر کے بازی لے گئے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، ایسا ہماری دعاؤں کو قبول کر، ایسا قبول کر کہ ہمارے دل صاف ہو جائیں، حتیٰ کہ ایسے صاف ہوں کہ ہمارے دلوں میں کسی قسم کا کھوٹ بھی باقی نہ رہے۔ تو معلوم ہوا دل کے زنگ اتارنے کا نسخہ یہی ہے، تریاق ہی یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے لیے دعا کی جائے۔ کیوں؟ دعا میں منافقت نہیں ہوتی۔ جو رات کی تاریکی میں رو رو کر کے دعائیں کرتا ہے، کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو محبت نہیں ہے؟ تو معلوم ہوا جن لوگوں کو صحابہ کرام کے ساتھ